شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ونبلونكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والفتنة أشد من القتل وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من المعاشي والماشي فيها خير من السعي من تشرف لها تستشرفه فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعوذ به رواہ البخاری فی کتاب الفتن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین جمعہ، نوجوان دوستو، بزرگان دین، خواتین ملت، پردہ نشی، میری ماؤں، بہنوں، دیگر معزز حاضرین جمعہ، اس وقت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت کا ٹکڑا، پھر اس کے بعد دیگر مقامات کی ایک ایک آیت اور ان کے ٹکڑے پڑھے ہیں۔ پھر ایک حدیث جو امام بخاری نے اپنی بخاری میں صحیح سند سے نقل کیا ہے رحمہ اللہ، وہ حدیث آپ حضرات کے گوشگزار کی ہے۔ انہی کے تناظر میں کچھ باتیں گزشتہ موضوع کی وضاحت کے طور پر، یعنی فتنوں کے دور میں ہم کیا کریں، اس عنوان سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین مجھے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں کہنے اور ہم تمام کو شریعت اسلامیہ پر حتی المقدور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اولاً ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے لائق اور سزاوار ہے کہ جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، مدبر اور پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آپ کے آخری پیغمبر جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اولاد پر۔ حاضرین جمعہ،
فتنہ یہ بڑا سخت اور شدید ہوتا ہے. اس کا اندازہ ہم قرآن میں اللہ کے فرمان سے لگا سکتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے زیادہ سنگین جرم ہے. فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہے. اب اتنا جو چیز سنگین اور خطرناک ہے، اس کی سنگینی اور خطرناکی کے مد نظر اس سے واقف ہونا اور اس سے بچنے کی تدابیر اختیار کرنا ہر مومن مرد ہو یا خاتون اس کی ذمہ داری ہے. آپ جانتے ہیں فتنہ عربی میں ورڈ ہے، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ ادخال الذهب فی النار لتظہر جودتہ من رداءتہ. فتنہ کہتے ہیں کہ سونے کو آگ میں داخل کرنا تاکہ اس میں جل کر وہ صاف ہو جائے اور اس کے کھوٹی چیز کو دور کر دے، خراب چیز کو زائل کر دے، سونا واضح ہو جائے. فتنے کی شرعی کئی تعریفیں آئی ہے. شرعاً جو ہے فتنے کو کئی معنی میں لایا گیا ہے: آزمائش، امتحان، دنیاوی عذاب، قتل و غارت گری، ہدایت سے روکنا، اور کسی کے اوپر مسلط کر دیا جانا. یہ کئی معنی میں فتنہ استعمال ہوا ہے. امام جرجانی کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ فتنہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسان کی اچھائی یا برائی واضح ہو. امام مناوی رحمہ اللہ کہتے ہیں فتنہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی باطنی امور ظاہر ہو جائے، اس کے دل میں کیا ہے یہ اس کا اعلان ہو جائے، اسے فتنہ کہتے ہیں. اس لغوی اور اصطلاحی تعریف کے بعد آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اگر شریعت کو بغور پڑھے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا علامت قیامت کے طور پر قیامت سے پہلے رونما ہونے والے فتنوں کی طرف اشارہ کیا ہے. اور شریعت بتاتی ہے کہ فتنے قیامت سے قریب اتنے شدید ہوں گے، اتنے خطرناک ہوں گے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. ہم آج 21ویں صدی میں بیٹھے ہیں. ہم غور کریں، اگر آج کے دور کو اس دور سے جوڑ دیا جائے جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا جو فتن کا دور ہوگا، بلا کا دور ہوگا، تو بیجا نہیں ہوگا. آئے دن نت نئے فتنے کھڑے ہوتے ہیں. ایک فتنہ ختم نہیں ہونے پاتا کہ دوسرا سر اٹھائے انتظار کرتے رہتا ہے، اور ہونا بھی ہے. کیونکہ اس کی طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا ہے. آپ نے یہ وضاحت 1400 سال پہلے کی تھی. حضرت عدی کے بیٹے زبیر ہیں، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ. ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر حجاج بن یوسف کے کارناموں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی شکایت کرتے ہیں. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بجائے کچھ جواب دینے کے کہتے ہیں اصبروا، صبر کرو، فإنہ لا یاتی علیکم زمان، کہ تمہارے اوپر ایسا زمانہ نہیں آئے گا الا شر بعدہ، اس کے بعد الا الذی بعدہ شر منہ، مگر اس کے بعد والا دور اس سے شدید ہوگا. آج ہم دیکھ رہے ہیں پہلے کے جو ہم ایام گزارے، ہمارے آباء و اجداد نے گزارے، بڑے سکون کے تھے. آج ہم گزار رہے ہیں دن بدن ایام ہارڈ سے ہارڈ تر ہوتے جا رہے ہیں، روز ایک نئے مشاکل کھڑے ہو رہے ہیں. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی. یہ فتنہ جسے ہم آزمائش کے معنی میں لیتے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ ہونا ہی کیوں ہے؟ اگر ہم شریعت کا مطالعہ کریں گے تو اللہ نے اس کی طرف گائیڈنگ کی ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ انبیاء میں آیت نمبر 35، سورہ نمبر 31 میں
کہ انما وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں شر اور خیر کے فتنے سے آزمائیں گے۔ دیکھ لیجئے کسی کو جو ہے خیر ملا ہوا ہے تو بہت زیادہ خیر مل جاتا ہے، اولاد بھی ہے، مال دولت کی جو ہے ریل پیل ہے، بہت ہے، تو جس کو زیادہ مل گیا خیر اس میں خوش نہیں ہونا چاہیے، اسے سوچنا چاہیے کہ کہیں اللہ کی آزمائش تو نہیں ہے، میں اللہ کا حق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں۔ اگر اللہ کے خیر میں اس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا تو سمجھ لینا چاہیے اس کے لیے آزمائش ہے اور وہ آزمائش میں گرفتار ہو گیا۔ جیسے کہ قارون تھا، اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے، اللہ نے اتنا خزانہ دیا تھا اس کو کہ اس کے اٹھانے والے کافی لوگ تھے، خزانے کی چابی کو اس کے ساتھی لوگوں نے جو اس کے خیر خواہ تھے، اچھی سوچ بھی رکھتے تھے، اس سے کہا کہ قارون تمہیں اللہ نے اتنا خزانہ دیا ہے، اللہ کے لیے کچھ خرچ کرو، تو اس نے بجائے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے خرچ کرنے کا کہا تھا یہ مجھے میرے علموں کی وجہ سے ملا ہے۔ اس نے ناشکری کی، اللہ کے خیر میں اس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، وہ شر میں مبتلا ہو گئے، پھر اللہ نے اس کو عذاب میں گرفتار کیا۔ تو اللہ مال اولاد یہ دنیا کی جو آرائش ہے اس کو دے کر بندے کو آزماتا ہے اور کچھ شر سے بھی آزماتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے اللہ نے قرآن میں ڈکلیئر کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم تم کو شر اور خیر سے آزماتے ہیں تاکہ تم میں کون بھلا ہے یہ معلوم پڑے۔ سورہ ملک میں اللہ نے کہا ہے دوسری آیت میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے یہ زندگی اور موت کا جو سلسلہ جاری کیا ہے اس کا اللہ بتا رہا ہے کہ کون اس میں ایسا ہے جو اللہ کا شکر گزار ہو کر گزرتا ہے اور کون ایسا ہے جو ناشکرہ ہو کر گزرتا ہے، بس اس مقصد سے اللہ نے سلسلہ جاری کیا ہے۔ اب غور کریں، جب اللہ نے آزمائش کے لیے ہی دنیا میں ہمیں بھیجا ہے تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ آزمائش میں ہم پورے اتر رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر اللہ ہمیں خیر سے آزما رہا ہے تو ہم پورے اتر رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر کوئی فتنہ شر پیدا ہو رہا ہے تو اس فتنے اور شر میں ہم شریعت کی بتائی گئی کارکردگی اور رہنمائی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اس کو ٹٹیلتے ہوئے چلنا چاہیے۔ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے فتنے کی علماء نے دو تقسیم کی ہے۔ فتنے کی ایک فتنہ ہوتا ہے شہوات کا فتنہ، ایک ہوتا ہے شبہات کا فتنہ۔ شہوات کا فتنہ کیا ہے؟ آدمی جس طرح دنیا میں ایک کامیاب آدمی کے لیے، سعادت مند آدمی کے لیے، دنیا میں کامیاب تاجر کے لیے ضروری ہے کہ دشمن اور دوست کا فرق و امتیاز رکھے، کون اس کے لیے تجارت میں فائدہ مند ہے، دنیا میں فائدہ مند ہے، کون اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ جس طرح سے یہ دنیا کے لیے ضروری ہے اسی طرح سے ہر انسان کے لیے، خصوصاً مومن اور مسلمان کے لیے اخروی طور پہ یہ ضروری ہے کہ وہ حق و باطل کی تمیز کرتا رہے، جھوٹ اور سچ کو جو پرکھتا رہے اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچاتا رہے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو آخرت میں نجات ممکن نہیں۔ نفسانی خواہشات سے انسان اپنے آپ کو بچا کر نہیں رکھے گا، اللہ اور رسول کا فرما بردار نہیں بنے گا تو ممکن ہے ایسی حالت میں انتقال کی وجہ سے جو ہے نجات نہیں ہو پائے گی۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ دیکھو سورہ صاد آیت نمبر 26 میں وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلِّكَ عَنْ سَبِيلِ، کہ سن اے انسان، اللہ کے امت محمدیوں کو سبق دے رہا ہے، تمہیں نفسانی خواہشات کے تم پیچھے مت پڑ جانا ورنہ وہ اللہ کے راستے سے ہلاک کرنے والی۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے افارائیتا، کیا تم اس آدمی کو نہیں دیکھتے ہو اتخذا، جس نے بنایا نفسہ الہہ ہواہ، جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ آج ہم غور کریں کہ ہم نے اپنے نفسوں کو اپنا معبود بنایا ہے کہ نہیں، ہم اپنے نفس کے غلام ہوئے ہیں کہ نہیں۔ نوجوان طبقہ بہت غور سے سنیں، چاہے مرد ہو یا خاتون، اللہ رب العالمین کے اس فرمان میں شامل اور داخل زیادہ تر افراد امت ہے، اسی لیے غور کرنے کی بات ہے۔ آج جو ہے ایسا آدمی جو اسلام کے خلاف کچھ بولنا تو دور، اسلام کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، آج اسلام کے خلاف بک رہا ہے، بول رہا ہے۔ کیوں کہ ہم نے مسلمانوں نے
اسلام کے ماننے والوں نے نفسانی خواہشات کی غلامی کی ہے. آج دیکھ لیجئے ہر دوسرا آدمی موبائل کا غلام بنا ہوا ہے. حیرت تو بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے یہ نعمت دی ہے, یہ نعمت کو ہم چلا رہے ہیں کہ یہ نعمت ہمیں چلا رہی ہے؟ یہ نعمت زحمت بن گئی ہے. آدمی اٹھ رہا ہے, خاص طور سے نوجوان طبقہ تو اٹھ رہا ہے تو موبائل دیکھ کے اٹھ رہا ہے, سو رہا ہے تو موبائل دیکھ کے سو رہا ہے. جب موبائل کہتا ہے سو جا تو سوتا ہے, موبائل کہتا ہے اب اٹھ جا تو اٹھے گا. دیکھ لیجئے چارجنگ ختم, آدمی بولتا اب سونے کا وقت ہو گیا. ہے کہ نہیں ہے؟ جب تک چارجنگ موبائل میں چلو 2 بجے 3 بجے 4 بجے, اب موبائل کہتا نہیں اب سو جا, پھر سو جاتا ہے. مجبوری ہے. اور اگر وہ ایسے نہیں سوئے گا, چارجنگ لگا کے سوتا تو حادثات ہو جاتے ہیں. اس سے بھی بچنا چاہیے. خیر, تو ہم موبائل کی غلامی کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی کی غلامی کر رہے ہیں. یہ دیکھنا چاہیے, امت کو سوچنا چاہیے. جب ایسا معاملہ ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہمارے اوپر صادر آتا ہے. یہ ہم لاگو کر رہے ہیں اپنے اوپر کہ جس نے اپنی نفس کو اللہ اپنا معبود بنا لیا ہے. ہمارے اپنا 1 بائے 2 پہ ہم کور نہیں کر سکتے, ہم دنیا پر کور کرنا چاہتے ہیں. پہلے اپنے نفس پر تو قابو پا لیں. ہم اپنے آپ کو شریعت کا پابند تو بنا لیں. ہم ٹیکنالوجی کے غلام تو نہ بنے, ٹیکنالوجی کو انسان اپنا غلام بنا لے. الٹا معاملہ چل رہا ہے. دیکھ لیجئے نوجوان نسل کا معاملہ کیا ہے. رات میں سونا ہے تو موبائل کے حساب سے, جاگنا ہے تو موبائل کے حساب سے. نعوذ باللہ من ذالک. نمازیں نہیں ہو رہی ہے, فرض نہیں ہو رہی ہے, سنت نوافل کا اہتمام نہیں ہے, نمازوں پہ نمازیں چھٹتی جا رہی ہے, احساس نہیں. یہ کیوں ہے؟ جو بندہ ایسا کر رہا ہے سمجھ لینا وہ معبود کو معبود نہیں بنائے بلکہ اپنے نفس کو معبود بنائے, جبھی اس کا یہ طرز عمل ہے. اور جو اپنے نفس کو معبود نہیں بناتا ہے وہ معبود کی پرستش کرنے کے لیے اس کے احکامات کی پیروی کرتا ہے. یہ علامت ہے, پہچان ہے. اب اگر میں کر رہا ہوں تو میں صحیح ہوں, آپ کر رہے ہیں تو آپ صحیح ہیں, اور جو نہیں کر رہا ہے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کو معبود حقیقی نہیں مانتا. بہت اہم نقطہ ہے, قرآن میں اللہ نے ڈکلیئر کیا ہے افارأیت من اتخذ الہ نفسہ الہ ہواہ, کہ اس نے اپنے نفس کو معبود بنا رکھا ہے. اللہم احفظنا من ھذا البلاء, آمین یا رب. خیر, تو ایک ہوتا ہے جو شہوات کا فتنہ, مال کا, اولاد کا, جو بھی شہوات میں انسان نفسانی خواہشات میں بیجا تکمیل میں پڑا ہوا ہے, سمجھ لیجئے کہ وہ شہوات کا فتنہ ہے. اور کب فتنے میں مبتلا ہو گئے اس کی علامت بھی بیان کی گئی کہ جس وقت بندے کو اس کا مال, اس کی اولاد اللہ کے ذکر سے غافل کر دے ہوئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مال کے یا اولاد کے فتنے میں ضروری لازماً پڑا ہوا ہے. اللہ قرآن میں سورہ منافقون میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, دیکھو تمہیں تمہارے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے نہ روک دے ہوئے. اور جو ایسا کر رہا ہے یا کرتا ہے, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, جس نے ایسا کیا, جو ایسا کر رہا ہے, جس کا اس کا مال یا اس کی اولاد اللہ کے ذکر سے, نماز سے, روزے سے, زکوٰۃ سے, حج سے, کسی بھی اللہ کے فرمان سے روک رہا ہے, تو سمجھ لینا اولئک هم الخاسرون, گھاٹے والے لوگ ہیں, وہ نقصان ہے, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسی حالت میں مر گئے تو خسارہ اٹھانا ہوگا. بات غور کرنے کی ہے. دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَوْلَادُكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, تنبیہ کی اللہ نے کہ لوگوں جان لو یہ تمہارا مال دولت کی جو ہے, اولاد ہے, یہ فتنہ ہے. اللہ نے کئی جگہ قرآن میں اشارہ دیا کہ یہ آزمائش کے طور پر اللہ نے ہمارے درمیان رکھا ہوا ہے. اب ہم اس آزمائش میں کامیاب ہیں کہ نہیں ہیں, ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ زیادہ تر لوگ جو ہے ناکام ہی نظر آئیں گے, اللہ محفوظ رکھے. تو خیر, ایک ہے شہوات کا فتنہ, اس کی اور تفصیل ہے اس سے قطع نظر. ایک ہے شبہات کا فتنہ, جو میں آج اصل موضوع لے کر کھڑا ہوا ہوں, شبہات کا فتنہ ہے. فتنے تو بہت سے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنے گنوائے ہیں, جو پیشین گوئی کی ہے, اگر اس کو بیان کیا جائے تو مہینوں نہ ختم ہونے پائے. اتنے علامت قیامت کے طور پر آپ نے فتنے بتائے, اتنی آزمائش بتائی ہے. خیر, جو شبہات کا فتنہ جو ہے یہ شہوات کے فتنے سے خطرناک ہے. کیوں معلوم؟ شہوات کا جو فتنے میں انسان مبتلا ہوتا ہے, اللہ توفیق دیتا ہے, توبہ مل جاتی ہے, اللہ سے سوچنے لگتا ہے اللہ معاف کر دے, میں غلط ہوں, میں غلط کیا, اللہ توفیق دے دیتے, ہدایت مل جاتی, شہوات سے بچ جاتا ہے. لیکن جو شبہات کے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے نا, پھر اسے توفیق مشکل ہو جاتی ہے. الا من رحم علیہ رب, مگر جس پر پروردگار رحم کر دے. باقی
اگر کوئی شبہات کے فتنے میں مبتلا ہو گیا ہے تو اس کو ہدایت مشکل ہو جاتی ہے. کیسے؟ کیا ہے یہ شبہات کا فتنہ؟ کیوں معلوم؟ شبہات کا فتنہ جو ہے انسان کے ایمان پہ حملہ کرتا ہے، اور ایمان والے کے پاس، ہمارے پاس، مسلمانوں کے پاس سب سے قیمتی چیز اگر ہے، کوئی دولت ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے. اور شبہ کا جو فتنہ ہوتا ہے وہ ایمان کی اس دولت پہ حملہ ور ہوتا ہے، آدمی کی ایمان سے دور کر دیتا ہے. ایک مثال آپ کو بتاؤں. شیطان انسان کے پاس انسانی شکل میں آ کے کہتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے پاس انسانی شکل میں آ کے کہتا ہے تم اللہ کو جانتے ہو. دیکھو شیطان کے ہتھ کنڈے بہت عجیب عجیب ہوتے ہیں، حربے بہت مختلف طریقے سے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے 10 حربے گنائے، انشاءاللہ موقع سے رکھوں گا کوئی وقت ہو. تو شیطان آ کے انسان سے کہتا ہے انسانی شکل میں تم اللہ کو جانتے ہو؟ کہتا ہے ہاں. بولے کون ہے؟ ارے وہی جو اللہ. ہاں. بولے ہاں وہی جس نے پیدا کیا ساری کائنات کو. انسان سوچتا ہے ہاں میرا ہمدرد ہے. صحیح ہے. کئی اچھی باتیں کرنے کے بعد کہتا ہے کہ جب اللہ خالق ہے، اللہ پیدا کرنے والا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ بس یہ ایک شک، یہ شبہ جیسے ہی انسان کے اندر داخل ہوتا ہے وہ گمراہی کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈنگ کی ہے، رہنمائی کی ہے. جب اگر ایسا شیطان آ کے، چاہے انسان نما شیطان آئے یا شیطان انسانی شکل میں آئے، کوئی بھی ایسا انسان جو شیطان بن کر آ رہا ہے یا شیطان انسانی شکل میں آ رہا ہے اور ایسے ورگلاتا ہے اللہ کے صفات کے تعلق سے، تو کیا کہنا چاہیے؟ آمنت باللہ، بس میں اللہ پر ایمان لایا. آپ یہی تو میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے نا، سورہ آل عمران کا مطالعہ کریں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 7 میں اللہ نے اشارہ کیا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ، بس وہ لوگ جن کے دل میں کجی ہے، فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دل میں کجی ہے، جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہے، جن کے دل میں ہدایت پوری نہیں ہے، جن کے اندر منافقت ہے، جن کے اندر اسلام کی دشمنی ہے، کئی معنی لے سکتے ہیں. زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، اس کے پیچھے پڑتے ہیں جو متشابہ معاملہ ہے. جو محکم معاملہ ہے اس کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں. محکم جو موٹی موٹی باتیں ہیں اسلام کی اس کو چھوڑ کے جو تھوڑا متشابہ معاملہ ہے نا اس کے پیچھے جاتے ہیں. اور اس کے بعد اس کا مقصد کیا ہے؟ ابتغاء الفتنہ. اللہ نے اشارہ دیا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 7 میں کہ جو کجروی اختیار کرتے، جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، وہ فتنے کو تلاش کرتے، متشبہ میں پڑھتے ہیں آیتوں میں تاکہ فتنہ برپا کریں. وابتغاء تاویلہ، اور اپنے مقصد کی براری لائے، اپنے فالوور پیدا کریں، اپنے چاہنے والوں کو بڑھائیں. اس لیے معاشرے کے اندر فتنہ شکوک اور شبہات پہ لا کے ڈالتے ہیں، شکوک اور شبہات کے فتنے سے معاشرے کو خراب کرتے ہیں. آپ غور کریں، میں نے جو شیطان کی مثال دی ہے نا، انسان نما شیطان بھی آتے ہیں، شکوک و شبہات میں ڈال دیتے ہیں. دیکھیے آپ غور کریں گے، تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو کئی ایسے واقعات ملیں گے. اور کون شکوک و شبہات میں ڈالتا ہے معلوم ہے؟ شیطان کس کی شکل میں آ جاتا ہے؟ کبھی ڈاکٹر کی شکل میں، کبھی انجینئر کی شکل میں، کبھی وکیل کی شکل میں. ابھی ہمارے معاشرے میں علی مرزا نامی ایک چل رہا ہے، انجینئر کی شکل میں شیطان آیا ہوا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں بھائی جو انجینئر ہے وہ انجینئر کا کام کرے، جو اس کا شعبہ ہے جس میں ماہر ہے بس اس میں ہی لگا رہے. جو ڈاکٹر ہے ڈاکٹری شعبے میں لگا رہے. اگر ڈاکٹر کو آپ انجینئر پکڑا دیں، انجینئر کو ڈاکٹری پکڑا دیں تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ آپریشن فیل ہو جائے گا، مریض مر جائے گا. اور معاشرے میں ہو رہا ہے، کوئی انجینئر بنا بیٹھا ہے مفتی میں بن گیا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے مفتی بنا ہے، کوئی جو ہے وکیل ہے مفتی بنا ہے، معاشرے کو تباہ برباد کر رہا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کی ایک نشانی ہے کہ ایک فتنہ کھڑا ہوگا، خود بھی گمراہ ہوگا، لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا. ہو رہا ہے معاشرے میں. علی مرزا جیسے جاہل آ رہے ہیں نا، اس کے ہم نوے بہت سے ہیں. آپ غور کیجئے، علی مرزا جو ہے امام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جو ہے اعتراض کرتا ہے رضی اللہ عنہ. پہلے تو ایک بات ذہن نشین ہے جن صحابہ کرام کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ نے کہہ دیا ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. جن صحابہ کرام کے بارے میں اللہ ڈکلیئر کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اب ان کے بارے میں انگشت بدل کرنا کسی کی مجال نہیں ہے، کتنا بھی بڑا پاورفل ہو، کتنا بھی بڑا تعلیم والا ہو. اور یہ تو ایسے ہیں کہ
शरीयत को इंग्लिश नहीं तो उर्दू में सीखे हैं, अरबी तो 2 क्लास भी नहीं पढ़े हैं। इनके हमनवा भी ऐसे ही हैं, अरबी जब देखें तो अरबी नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए गुमराही फैल रही है और उम्मत गुमराह हो रही है। एक आदमी देखता है हाँ अली मिर्जा ने ऐसे कहा, शक में पड़ जाता है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। एक मिसाल देता हूँ, हजरत बुरैदा अब्दुल्ला बिन बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, ये अब्दुल्ला हजरत बुरैदा बिन सहाबी के बेटे हैं। ये जो है हजरत इनके पास आते हैं, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के पास। और आपको मालूम होना चाहिए हजरत मुआविया कातिब वही हैं, पहले तो सहाबी रसूल हैं, मसले खलास हो गया, फिर कातिब वही हैं, वही को लिखने वाले। यहूद इनको चिढ़ाया करते थे। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ब्रदर इन लॉ, इन्हें आपके साले भी होना, बात इतने करीबी रिश्ते के। उसके बाद भी जो है लोग उनके ऊपर एतराजात करते हैं। अली मिर्जा से जाहिल आदमी कहता है कि अली जो है हजरत काब के पास हजरत बुरैदा के बेटे अब्दुल्ला और बुरैदा दोनों आए। ये अरबी ना पढ़ने की वजह से, अरबी से जहालत की वजह से, 2 क्लास अरबी ना पढ़ने की वजह से जहालत आई है, और ये जहालत लोगों में भी दाखिल हो रही है। लोग तहकीक नहीं कर पाते हैं, पढ़ नहीं पाते, सोचना हाँ सही कह दिया उसने, गुमराह हो जाते हैं। और फिर कुछ गुमराह होते हैं तो बताते भी नहीं, दूसरों को गुमराह करने लगते हैं। ऐसे वक्त में जब कोई मसला आए तो पहले तो आदमी को उसकी तरफ झुकना ही नहीं चाहिए। शरीयत का हुक्म है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने सुना होगा, मैंने अभी पढ़ा है खुतबा जुमा के बाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सतकून फितन, रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सतकून फितन, बहुत फितने होंगे, फितने बहुत आम होंगे। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है अल काइदु खैरुम मिनल काइम, इतने खतरनाक फितने होंगे कि बैठने वाला खड़े रहने वाले से बेहतर, खड़े रहने वाला चलने से बेहतर, चलने वाला दौड़ने से बेहतर। यानी जब ऐसे फितने हो जाएंगे तो आदमी को अपनी रफ्तार कम कर लेनी चाहिए। फितनों के दौर में अपनी रफ्तार कम कर लेनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बताया है, बैठने वाला खड़े रहने वाले से बेहतर है, खड़े रहने वाला चलने वाले से, चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर, रफ्तार कम करना चाहिए। उसके बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो उसमें फमन तशर्रफा, जो उसने झांका, इस्तशरफहु, वो फितना उसको भी उचक लेता है। आप देख लीजिए हमारे माशरे में कुछ लोग हैं ना, लो देखता हूं क्या अली मिर्जा ने कहा है, बाद में वो देखने वाला खुद दिखता नहीं है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कब ऐसे फितने आएंगे तो जो उनकी तरफ झांकेगा वो झांकने वाला भी उनके साथ हो जाएगा, बचना चाहिए। और अगर कहीं इत्तेफाकन नजर आ जाए तो उलमा की, बड़े बड़े जय्यद उलमा की रहनुमाई हासिल करना चाहिए। ये नहीं कि जो किताबी उलमा हैं, बचना चाहिए उनसे। ये गुमराही के खुद भी अड्डे हैं, गुमराह करते भी हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, इमाम हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह बयान करते हैं, अपने बेटे को नसीहत और वसीयत करते हुए कहते हैं, बेटा, क्या कहते हैं, बेटा ध्यान देना, तो किताबी उलमा से बचना, क्योंकि वो शैतान से ज्यादा खतरनाक होते हैं और हो रहे हैं। शैतान से ज्यादा खतरनाक किताबी उलमा है, चाहे उलमा की फहरिस्त में हो या फिर जो है डॉक्टर, इंजीनियर या वकील की फहरिस्त में हो, वाकई गुमराह होते हैं, गुमराह करते हैं। अब एक वकील है, वकील होना चाहिए। अब वकील फतवे देंगे तो कैसे देंगे मालूम है? ऐसे देंगे जो शरीयत के खिलाफ। एक बंदे को कहता है कि अगर कोई खिड़की से देख लेता है, कोई बुराई झांकता होता है, और बुराई आप जानते होंगे, सुने होंगे आपने, मैं सिर्फ इशारतन बता दूं, झांकता अगर है तो जब तक दिल में रखता है बुराई को तो बुराई नहीं रहेगी। जिस वक्त तो किसी से, मौलाना से किसी से पूछ लिया बुराई की अपनी इस्लाह करने के लिए, बुराई को उन्होंने यही कहा इस्लाह करने के लिए, बुराई को जाहिर कर दिया, बस उसमें गुनाह लागू हो गया। नहीं हुआ। शरीयत का गहराई से मुताला करें। अगर एक आदमी किसी बुराई में मुब्तला हुआ है और अगर इस्लाह के मकसद से किसी आलिम से पूछता है तो उसके ऊपर गुनाह नहीं लागू होता है, क्योंकि उसने इस्लाह चाहिए, तौबा करना चाहता है। तो इसलिए कहते हैं किताबी उलमा से बचें। आज माशरे के अंदर बहुत लोग बस फॉलोअर बहुत बढ़ते जाते हैं, क्यों कि ये सब मामला जो है क़यामत के आसार में से है। खैर अल्लाह रहम करे। तो खैर इंजीनियर साहब के पास जो है, वो कहते हैं रिवायत जो सही सनद से, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत पर, उन्होंने एतराज़ क्या किया है, जब एक हजरत कातिब वही के पास पहुंचे, हजरत मुआविया के पास, बाप बेटे, एक सहाबी है, एक सहाबी के बेटे हैं, तो पहले खाना आया। देख लीजिए, मैं सिर्फ मुख्तसर में बताता हूं। पहले खाना आया, खाना याति भी ताम फ़अकला फ़अकलू, खाना आया तो उन्होंने खा लिया। वयाति भी शराब, बस ये अली मिर्जा ने शराब को उर्दू वाला शराब समझ लिया।
اردو میں پڑھا ہے نا اس نے حدیث, بس اردو میں پڑھا تو اردو سمجھ لیا. ارے شراب, اصل میں حضرت معاویہ پہ پہلے ہی لوگ اعتراض کرتے تھے کہ نبی کا شرکہ یہ پیتے ہیں, ایک اعتراض ان کے اوپر تھا. اب اعتراض تو بہرحال تھا, لیکن وہ اعتراض وہ غلط تھا. وہی حضرت معاویہ حضرت بریدہ سے اس کی صفائی پیش کر رہے ہیں اس برے واقعے میں جو صحیح سند سے مل رہا ہے. اس صفائی والے واقعے کو علی مرزا نے اپنی جہالت کی بنا پر خامی مبتلا کر کے امیر معاویہ کو کہا اسلام لانے کے بعد بھی شراب پیتے تھے. نعوذ باللہ. یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے, اور خاص طور سے علم کتابوں سے حاصل کرنے اور انگلش اور اردو پڑھ کے حاصل کرنے سے ہوتا ہے. عربی پڑھنا چاہیے. وہ شراب کو شراب سمجھ لیا تھا انہوں نے. شراب بولے تو عربی میں کیا ہوتا ہے معلوم, پینے والی چیز. پانی کو بولیں جب بھی شراب, نبیز کو بولیں گے تو شراب بولیں گے. حضرت ابو ہریرہ نے شہد کو بھی شراب کو ورڈ استعمال کیا, شہد پینے کو شراب. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ شراب عربی میں پینے کے مراد ہے. شراب بولے تو خمر نہیں, عربی میں شراب کے لیے خمر آتا ہے. علی مرزا کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے کہ عربی میں شراب کے لیے خمر آتا ہے. خیر, ایسی جہالت ہمارے معاشرے میں اور ہو رہی ہے. ایسے کئی لوگ علی مرزا جیسے ہیں, فتح محمد ہے, شکیل حنیف ہے, اور کئی لوگ آتے ہیں. اسرار صاحب نے بھی کئی جگہ ڈگمگائے ہیں. اگر کوئی ان کے محب میں سے کوئی ہو تو میں اس سے جو ہے معذرت چاہتا ہوں, لیکن واقعی جنہوں نے ڈگمگائے ہے تو ان کو بتانا, کلیئریشن کرنا ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں ان کی کلپ چل رہی ہے, لوگ اس پر آمنا صدقنا جیسے ایمان رکھے ہوئے, تو بتانا ضروری ہے. اسرار صاحب, اگر بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی جو گزر گئے ان کو برا نہیں کہنا چاہیے. بھائی جو گزر گئے ہیں اگر واقعی انکان المحیط اللہم ارحمہ, اللہ اسے اپنی رحمت میں غریق کر لے, ڈبا لے. اگر وہ موحد تھا, اگر وہ ایمان پر مرا ہے, اگر اس کی زندگی ختم ہوئی ہے توحید پر, تیرے رسول کی رسالت پر ختم ہوئی ہے, اللہ اس کو اپنی جو ہے رحمت کو وسیع کر دے, اس کی قبر کو نور سے منور کر دے. ہم تو دعا کرتے ہیں. لیکن اگر اللہ کے نبی کی شریعت کا اگر کسی نے انکار کیا ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے انگلی اٹھائی ہے, صحابہ کرام پر کسی نے اگر انگشت بدن کیا ہے, تو ہم اس کے لیے دعائے مغفرت ہرگز نہیں کریں گے, کیونکہ وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا. پھر چاہے جو بھی ہو, اللہ مجھے آپ کو ہر مومن کو محفوظ رکھے, آمین. اسرار صاحب نے وحدت الوجود کا دعویٰ کیا ہے, اور باقاعدہ آپ نے دیکھا ہوگا کلپ, لکیر بنا کر بتاتے ہیں. نعوذ باللہ, یہاں سے اللہ شروع, یہاں پہ ختم. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کی کھلی مخالفت ہے, اسلام کی شدت سے مخالفت ہے, گمراہی ہے, الہاد کا ایک ذریعہ ہے, شبہ میں مبتلا کرنا امت کا ایک طریقہ ہے. اللہ وحدت الوجود بالکل نہیں. اللہ رب العالمین اپنے علم قدرت سے, اپنی ذات سے نہیں. اسرار صاحب نے ذات سے بھی ثابت کیا. اور یہ تو ہے کھوڑو, میں اس لیے مجھے یاد آ گیا, ذہن میں آ گیا. ابھی ایک دن پہلے میرے ایک ساتھی نے سوال بھیجا میرے پاس کہ اسرار صاحب کی کلپ آئی ہے جناب, جواب دیجیے. مولا کلپ کیا ہے؟ تو انہوں نے کلپ بیان کی, اس میں لکھا ہوا آیا ہے, اسرار صاحب بڑے تشدد کے ساتھ ویل للعرب. آپ نے بھی سنا ہوگا, کسی نے دیکھا ہوگا. پہلے تو میں کہتا ہوں کہ جو لوگ شریعت سے ہٹ کر کتابی علماء, اس سے محتاط رہنا چاہیے, چاہے جو بھی ہو. پھر وہ شریعت کے عالم ہونا چاہیے, اور نہیں تو پھر وہ معاملہ کیسا ہو جائے گا, انجینئر کو ڈاکٹری کے شعبے میں لگا تو ڈاکٹر آپریشن کریں, خود بھی مرے گا, دوسرے کو مریض کو مارے گا. وہی معاملہ ہو رہا ہے معاشرے کے اندر, لوگ خود بھی مر رہے ہیں, دوسروں کو بھی مار رہے ہیں, اور لوگ امت گمراہ ہو بھی رہی ہے. بس ان کو آمنا صدقنا خلاص جناب نے کہہ دیا. یہ نہیں دیکھتے کہ جناب نے کس بیس پہ کہا ہے, ان کو علم تھا کہ نہیں تھا. اب میں حدیث کی طرف آتا ہوں. حدیث صحیح ہے, حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا راوی حدیث ہے, بخاری اور مسلم کی صحیح سند سے روایت ہے. ویل للعرب, بڑے شد و مت کے ساتھ بیان کیا انہوں نے, ہلاکت ہو عربوں کی. بھائی عرب دشمنی آپ کے اندر کیا کوٹ کوٹ کے بھری ہے کیا؟ بس اس کو اتنی شد و مت سے بیان کیا, سامعین جو سننے والے بولتے ہیں ہاں یار عرب کی تو ہلاکت ہے, بربادی ہے. اس کے آگے کی بات کو انہوں نے تفصیل سے شد و مت سے نہیں بیان کیا, کیونکہ اس کے آگے کی بات غالباً انہوں نے سمجھا ہی نہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا, حدیث کو پوری طرح سے سمجھنا چاہیے, نہیں تو آدمی نہیں سمجھے گا تو خود گمراہ ہوگا, دوسروں کو گمراہ کر دے گا. آپ قرآن کا مطالعہ کریں, اللہ نے قرآن کے بارے میں کیا کہا ہے, یہ ہدایت بھی ہے, یہدی بہ من یشاء ویضل بہ من یشاء. اللہ اس سے ہدایت بھی دیتا ہے, اور کچھ لوگ اسی سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. ہو گئے لوگ گمراہ, بڑے بڑے گزرے ہیں گمراہ, ایک نہیں دو نہیں کئیوں. خیر ان کی تفصیل سے قطع نظر, صرف آج کی جو بات چل رہی ہے معاشرے کے اندر اس کی طرف اشارت. یہ بڑا فتنہ ہے جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے. لوگ اس کو حق سمجھ رہے ہیں اور سچ سمجھ کے اوپر اس کے اوپر عمل پیرا ہو رہے ہیں. ویل للعرب,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اٹھ کر رات میں کہا اچانک کہ ہلاکت و عرب کے لیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے پورے عرب ہلاک ہونے والے ہیں، یہ سب معنی نہیں ہے اس کا، ہرگز یہ معنی نہیں ہے. اور پوری ہلاکت عرب میں ہی رہیں گی، یہ بھی معنی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تھا تو آپ روایت کا مطالعہ کریں، قیامت کے قریب جب پوری دنیا میں اسلام ختم ہونے لگے گا تو اسلام بچے گا کہاں پر؟ مکہ اور مدینہ میں. مجدد اسلام جو سب سے آخری میں پیدا ہوگا کہاں پر ہوگا؟ مدینہ میں. امام مہدی مجدد عالم ہوں گے، سب سے بڑے کہاں پہ آئیں گے؟ مدینہ میں. مدینہ اور مکہ عرب سے ہٹ کر ہے نہیں ہے نا. ویل للعرب کیسے ہو گیا؟ مولوی صاحب نے بس ایک چھوٹی سی بات کو طول دے کر بتا دیا، عوام میں بس بیٹھ گئے. نہیں، عرب ہلاک ہونے والے. سوالات آنے لگے، ارے یار عرب ہلاک ہونے والے. ارے بھائی اس کے آگے پیچھے پڑھو تو صحیح. مولوی صاحب تو اگر رہتے تو بتایا جاتا کہ پڑھ لیتے تو مولوی صاحب، یا لوگوں نے بتایا بھی ہوگا. اب مولوی صاحب کے اوپر ہے، سمجھے نہ سمجھے. خیر، حدیث کا معاملہ کیا ہے معلوم؟ جس کو شد و مت سے بیان کی امام شیخ اسرار صاحب نے، کیا ہے؟ ویل للعرب، ہلاکت و عرب کے لیے. کیوں معلوم؟ آپ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت زینب بنت جہش سے کہتے ہیں کہ جو یاجوج ماجوج ہے نا، ان کی دیوار کھل رہی ہے اور شر کا دن بہت قریب آ رہا ہے، تم لوگ متنبع ہو جاؤ. اب یہ تو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، سب کو سمجھ میں آ جائے گی. لیکن صرف اگر میں کہوں ویل للعرب تو ویسے ہی معنی ہو جائے. کیسے معلوم؟ ویل للمصلین. اگر میں اتنا کہہ کے کروں جاؤں تو نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے. آپ بولیں گے مولانا یہ کیسے؟ ارے ہے بربادی. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں ریاکاری دکھاوا مقصود رکھتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے. سب کے لیے ہلاکت ہے. اسرار صاحب رہتے تو ویل للمصلین کہہ دیتے بس، اور شد و مت سے کہتے تھے، آگے والی بات ہی نہیں بتاتے تھے. تو پھر آگے والی نہیں بات بتا کے تو امت شک و شبہ میں پڑ جاتی، گمراہی مبتلا ہو جاتی. ایسے کئی واقعات ہیں. اس سے قطع نظر جب کوئی واقعہ، کوئی ایسا شبہ کسی کے پاس آئے، پہلے تو کوشش کرنا چاہیے بھائی یہ نہیں، میں جانتا ہوں آمنا صدقنا. جیسے کہ میں بتایا نا، شیطان انسانی شکل میں آئے اور کہے اللہ جانتا ہے، ہاں جانتا ہے. اللہ خالق ہے، ہاں جانتا ہوں خالق اللہ ہی ہے. شیطان سکھاتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں تجھے معلوم ہے اللہ کہاں ہے؟ بس جب یہ معاملہ ہے تو انسان کو اٹینشن ہونا مسلمان کو کہ ارے یہ معاملہ ہے، اللہ کے کلام پہ اعتراض، اللہ کے نبی پہ اعتراض. بس سمجھ لینا چاہیے شیطان، یہ شیطان نما کوئی ہے. بس آمنت باللہ کہہ کے اس کو ہٹا دینا چاہیے. یہ ایمان ہے. قیامت کے آثار میں، فتنوں کے دور میں مومن کا یہ شیوا ہونا چاہیے. اور اس کے بعد کیسے پرہیز کیا جائے، فتنوں کے دور میں اپنے آپ کی تدابیر کیا اختیار کی جائے، یہ بہت اہم باب ہے. 2 ہفتے سے خطبہ اسی پہ چل رہا ہے. فتنوں میں تدابیر کیا اختیار کرنا چاہیے. روز بروز نئے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، آئے دن نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں. تو اس میں مومن کا شیوا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، ہم کیا کریں، اس کا یہ بہت اہم سوال ہے. تو سب سے پہلا اس کا جواب یہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ جو بھی چھوٹا بڑا فتنہ نظر آئے، سننے میں آئے، دور بھی ہو، تو اللہ سے فوراً پناہ مانگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تعوذوا بالفتن ما ظہر منها وما بطن، کہ ہر ایسے فتنے سے جو ظاہر ہوا، جو نہیں بھی ظاہر ہوا، اللہ سے پناہ مانگو. اور فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا، جو ایمان پر حملہ کرنے والا ہے. اور اسی لیے میں نے کہا کہ جو شک و شبہ داخل کرتا ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہوتا ہے، کیونکہ شبہات کا فتنہ ہوتا ہے، اس سے ایمان میں خلل پیدا ہوتا ہے، آدمی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. بہت بچنا چاہیے. اسی لیے آپ غور کریں، دجال کا فتنہ بھی شک و شبہ والا ہوگا نا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کے جو انبیاء تھے انہوں نے بھی اس سے محفوظ رہنے، بچنے کی اللہ سے پناہ پکڑی. اور ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ دجال سے پناہ ہر وقت مانگے اللہ کی. کیسے؟ ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا، قاعدہ اخیرہ میں دعا کرتے ہیں. مسلمان جانے تو معلوم ہو نا، بس صرف پڑھ رہے ہیں نہیں، پڑھ کے سمجھ کے پڑھیں تو فائدہ ہے. نہیں تو وہ تو خیر اللہ اجر دے دے گا انشاءاللہ، لیکن بہرحال سمجھ کر ہی پڑھنا چاہیے. قرآن ہو، جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہو، موٹے موٹے بنیادی باتوں کو تو سمجھنا ہی چاہیے. نہیں تو ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. پوری نماز پڑھ لے رہا بندہ، اس کو پتہ ہی نہیں اللہ سے اس نے کیا مانگا. ارے بھائی نماز کا مطلب دعا کر رہے ہیں ہم، آپ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ شروع سے دعا ہے. دعائے ثنا پڑھتے ہیں نا، دعائے ثنا کے علاوہ دعا افتتاح جسے کہتے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایا، یا کیا دعا ہے معلوم ہے؟ اے اللہ میرے اور میرے دونوں کے درمیان جیسے تو نے مشرق اور مغرب میں دوری کی، ایسے دوری کر دے. یہ دعا سے شروع ہے نماز، آخر تک کے دعا ہے. سلام میں قاعدہ آخر میں بیٹھ کے دعا کیا کرتے ہیں؟
اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. کتنی پیاری دعا ہے. ایک تو فتنہ دجال سے بچنے کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی, دعا سکھائی, وہ ہے. اس کے بعد عذاب قبر کے فتنے سے بچنے کی دعا ہے. اس کے بعد من فتنۃ المحیا والممات, زندگی اور موت کے جتنے فتنے اللہ اس سے میری حفاظت فرما. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. کتنی پیاری دعا ہے. اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں, تیری پناہ میں آتا ہوں. کاہے سے؟ من المأثم, گناہ سے, برائی سے, والمغرم, اور قرض سے. یہ دونوں چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہے. اور جو دجال ہے اب آنے کے بعد جتنے لوگ دکھیں گے اس کے سامنے آئیں گے, اللہ ماشاء اللہ جو اہل ایمان ہوں گے, جو اللہ پر توحید جن کی مضبوط ہوگی, یقین ہوگا آخرت پر, وہی بچ پائیں گے. اسی لیے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا, ان کا کہنا ہے, یہ ان کا مقولہ کہیں گے, موقوف روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس فتنے سے جو فتنے رونما ہونے والے, وہی صاحب بچ سکتا ہے جو اللہ سے ایسے گڑ گڑا کے دعا مانگے جیسے کوئی ڈوبنے والا گڑ گڑا کے دعا مانگتا ہے. ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے, کیسے دعا مانگیں گے بچنے کی؟ کسی سے پکارے گا مدد کے لیے, کیسے بولیں گے بھائی بچا لو یار؟ اللہ سے بولیں اللہ کوئی راستہ نکال دے. ایک دم گڑ گڑا خوش و خضوع سے جو دعا مانگے گا, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایسی ہی دعا آدمی کو فتنے سے بچا سکتی ہے. ورنہ دیکھ لیجئے فتنے میں چھوٹا بڑا کہیں نہ کہیں آدمی ملوث ہوتا چلا جا رہا ہے, اور یہ فتنے انسان کو دنیا اور آخرت میں بھی ہلاک کرنے والے ہیں. اس لیے پہلی چیز یہ کہ پہلے اللہ سے تعوذ, اللہ سے پناہ مانگنی ہے. اللہ ہر چھوٹے بڑے فتنے سے میری آپ کی حفاظت فرما دے. پھر اس کے بعد جو ہے اپنے عقیدے کو راسخ کرنا چاہیے, مضبوط. اگر عقیدہ راسخ نہیں ہوگا تو ایسے مشتبہ لوگ جو مشتبہ چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, آدمی کو شک و شبہ میں گرفتار کر دیتے ہیں. اور شک و شبہ ایسی بیماری ہے جس کا علاج آج تک کے نہیں نکلا ہے. دیکھ لیجئے کئی گھروں کے مثال ملتی ہے, اچھا بھرا بسا بسایا گھر تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, بچے الگ چھتری بتر ہو گئے, والدین الگ, ماں الگ ہے, باپ الگ ہے. کیوں بھائی؟ بیچ میں ایک بیماری آ گئی تھی شک کی, بس. اس کے بعد اس کا علاج نہیں ہے نا. اس کا علاج کیا ہوتا ہے؟ معاشرے میں شیطان پھر حملہ اور ہوتا ہے اور توڑ کے دم لیتا ہے. تو یہ بیماری جو ہے نا, چاہے گھر کی ہو یا شریعت کے معاملے میں ہو, انسان کو تباہی کے دہانے پہ کھڑی کر دیتی ہے. جب توحید کا معاملہ ہو تو مضبوط ہونا چاہیے, اللہ کے نبی کی رسالت کا معاملہ ہو تو بالکل مضبوط ہونا چاہیے. اور جہاں کوئی شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرے صحیح حدیث پر یا کسی کلام اللہ کی آیت پر, تو اس کو پہلے سمجھنا چاہیے شیطان ہے, یہ خود شیطان ہے, اپنے گرفت میں مجھے لینا چاہتا ہے. اس سے بچنا چاہیے, اس کو دور ہٹانا چاہیے, ہٹانا چاہیے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر یا اللہ رب العالمین کے قرآن پر کوئی شک کرتا ہے تو وہ اللہ کو نہیں مانتا. نبی کی حدیث پر شک کرتا ہے تو نبی کو نہیں مانتا. یہ قرآن اور حدیث میں دلائل موجود ہیں. انشاءاللہ موقع سے اس کی تفصیل رکھی جائے گی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اللہ رب العالمین ہمیں گمراہی سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کے ہر ہتھ کنڈے سے محفوظ رکھے. جو فتنے اللہ کھڑے ہو رہے ہیں, اللہ ان فتنوں میں میری آپ کی ہر مومن اور مومنہ کی حفاظت فرماوے. اللہ رب العالمین جو فتنے شکوک و شبہات کی بنا پر مسلمانوں میں داخل کیے جا رہے ہیں, اللہ ان فتنوں سے مسلمان امت کی حفاظت فرما لے. اللہ رب العالمین نوجوان نسل کو جو ہے میڈیا کے, سوشل میڈیا کے اور دیگر جو بھی ٹیکنالوجی کے فتنے ہیں, اللہ اس کے سے حفاظت فرما لے. اللہ رب العالمین ہر امت کو اس سے حفاظت فرما لے, چاہے مرد ہو یا خاتون ہو, اللہ اپنی امان میں رکھے, اپنے حفظ میں رکھے. اللہ رب العالمین جو مسلمانان عالم پریشان حال ہیں, اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اللہ رب العالمین جو ہم میں پریشان حال ہو, اللہ رب العالمین اس کی پریشانی کو بھی دور فرما دے. اللہ رب العالمین اگر کوئی رزق حلال کے لیے بے چین ہو, اللہ اس کے لیے رزق حلال میں توسیع عطا فرما دے. اللہ رب العالمین کوئی اولاد کے رشتے کے تعلق سے پریشان حال, اللہ اس کے اولاد کے لیے بہتر سے بہتر رشتہ استوار فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں کوئی بیمار ہو, اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں جو گزر گئے ہوں چھوٹے بڑے, اللہ ان کی کروٹ مغفرت عطا فرما دے. اگر کوئی سازش بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کے خلاف جاری اور ساری ہے جس کے اگر ہم حصے دار بن رہے ہوں, اللہ رب العالمین ہماری آپ کی ہر مومن اور مومنہ کی حفاظت فرماوے. ایسی سازشوں سے میری آپ کی اور ہر مومن کی حفاظت فرما لے. اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے دین ایمان پر قائم اور دائم رکھے. اللہ ہمارا خاتمہ بھی حقیقی دین اور ایمان پر ہی فرما دے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ورؤوف رحیم.
فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم آمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل واتم۔